ہندوستان کے نئے انگریز گورنر جنرل لارڈ کارنوالیس نے 1786 میں ہندوستان میں قدم رکھا۔ اس کا مشن تھا ہندوستان کی سب سے طاقتور ریاست میسور اور اس کے سلطان فتح علی ٹیپو کا خاتمہ کرنا۔ لیکن وہ یہ کام تنہا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مرہٹوں اور حیدرآباد دکن کے ریاستوں کو اپنا اتحادی بنانے کی کوشش کی۔ سلطان ٹیپو سے دشمنی نبھانے کے لیے یہ ریاستیں انگریزوں سے مل گئیں۔ اپنے ان ہندوستانی اتحادیوں کو ساتھ ملا لینے کے بعد انگریز بہادر نے شیر ماسور کا شکار پھر کیسے کیا؟ مرہٹا امپائر اور تدن کو انگریزوں کا ساتھ دینے کے بدلے کیا ملا؟ مرہٹا امپائر نے برٹش راج کا مقابلہ آخری دم تک کیسے کیا؟ میں ہوں نیاز حسن، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہو از پاکستانی کے منی سیریز۔ اس دن یا کمپنی اور ہندوستان کی 5ویں اور آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ لارڈ کارنوالیس کے پاس ٹیپو سلطان سے مقابلے کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی کمان میں کمپنی کے 50,000 سپاہی تھے۔ یہ اپنے زمانے کی سب سے طاقتور ہندوستانی فوج تھی۔ اس کا سالانہ بجٹ 30,03 ملین پاؤنڈ تھا۔ ہتھیار بنانے کے درجنوں کارخانے بھی کام کر رہے تھے۔ صرف کلکتہ میں برٹش آرمی کے پاس 3 لاکھ بندوقیں اور 7 سے 9,000 توپیں تھیں۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان کے پاس اس کے مقابلے کی دولت اور ہتھیار تو ہرگز نہیں تھے۔ ان میں کافی فرق تھا اور اس فرق کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ کمپنی کے ہر سپاہی کو 300 روپے سالانہ تنخواہ ملتی تھی، جبکہ میسور میں سپاہی کی سالانہ تنخواہ 192 روپیز تھی۔ ٹیپو سلطان کی ریاست میسور میں محدود پیمانے پر ہتھیار اور راکٹس تو تیار ہو رہے تھے، مگر اپنے زیادہ تر ہتھیاروں کے لیے وہ فرانس پر ڈیپینڈنٹ تھے، وہاں سے اسلحہ حاصل کرتے تھے۔ تاہم 1789 میں سے انقلاب فرانس کے بعد میسور کی یہ اہم ترین سپلائی لائن بھی کٹ گئی۔ لارڈ کارنوالیس نے ایک اور کام یہ کیا کہ اپنے ایک ایجنٹ کو میسور میں بھیج کر ٹیپو سلطان کے بہت سے درباریوں کو خرید لیا۔ انہی میں میر صادق اور دیوان پور دنیا جیسے اہم وزیر شامل تھے۔ یہ ایجنٹ بعد میں پکڑا گیا اور اسے سزائے موت بھی میسور میں دے دی گئی، لیکن غداروں کا جو کینسر وہ میسور کے جسم میں چھوڑ گیا تھا وہ خاموشی سے پھیلتا رہا۔ یعنی میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو غداروں کا پتہ نہیں چل سکا کہ کون کون ہیں یہ۔ یہی وجہ تھی کہ لارڈ کارنوالیس اس ساری صورتحال سے آگاہ ہوتے ہوئے حملے کے لیے مناسب وقت اور جواز تلاش کرتا رہا۔ یہ جواز اسے اس وقت ملا جو میسور کی ہمسایہ ریاست رنگ اوورز کو جب انگریزوں کی اتحادی تھی، اس سے میسور کی سرحد جھڑپیاں انہی کو جواز بنا کر لارڈ کارنوالیس نے ٹیپو سلطان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اعلان جنگ شروع کرنے میں کمپنی نے غداروں کی مدد سے میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد برطانوی فوج نے لارڈ کارنوالیس کی کمان میں میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹم کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ شیر میسور اپنے وفاداروں کے ساتھ تیار تھے۔ ان کی فوج نے سرنگا پٹم کے راستے میں تمام فصلیں جلا دی اور انگریزوں کی سپلائی لائن کے راستے بھی کاٹ دیے۔ سپلائیز نہ ملنے سے چند ہی دنوں میں برٹش آرمی بھوک سے نڈال ہو گئی۔ سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر دور لارڈ کارنوالیس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بنگلور کی طرف واپس لوٹ گئے۔ یہاں سلطان ٹیپو سلطان نے ایک بڑی غلطی کی کہ انہوں نے پسپا ہوتی ہوئی کمزور انگریز فوج پر پیچھے سے حملہ نہیں کیا۔ لارڈ کارنوالیس کو ایک نئی زندگی بھی ملی اور وہ بنگلور میں بیٹھ کر دوبارہ حملے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران میسور کی دشمن ریاستوں نظام حیدرآباد اور مرہٹا سے تازہ دم فوجیں بھی انگریزوں کی مدد کے لیے بنگلور پہنچ گئی۔ فروری 1792 میں اتحادی فوجیوں نے دوبارہ پیش قدمی کی اور اس بار سرنگا پٹم کا محاصرہ کرنے میں یہ سب کامیاب رہے۔ شہر کو گھیرنے کے بعد اس پر شدید بمباری شروع کر دی گئی۔ دشمن کی بہت زیادہ طاقت کو دیکھتے ہوئے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کو صلح کی پیشکش کر دی۔ لارڈ کارنوالیس نے یہ آفر قبول کر لی۔ جس دن صلح کے اس معاہدے پر دستخط ہونا تھے اس سے ایک رات پہلے تاریکی میں ایک گھڑ سوار مراٹھا کیمپ میں داخل ہوا۔ یہ سلطان فتح علی ٹیپو تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اگلی قسط کے اندر بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چھوڑ کے نہیں جانا، مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔